ایسے دکھو جیسے تم ہو یا ایسے رہو جیسے تم دکھتے ہو۔ اگر آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر انسان کا دل اندھا ہو جائے تو وہ حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔ تھوڑی دیر کے لیے قبرستان جا اور خاموشی سے بیٹھ اور پھر ان بولنے والوں کی خاموشی کو دیکھ۔ اولیاء پر موت کی ہوا ایسے چلتی ہے جیسے باغ نسیم کی ہوا خوشگوار ہوا کرتی ہے۔ انسان خدا کی کنہ و حقیقت سے کبھی بھی واقف نہیں ہو سکتا، لہٰذا انسان کو خدا کی بارگاہ میں کبھی گستاخی کے الفاظ ادا نہیں کرنے چاہیے۔ جو وسوسہ کا دوست ہے وہ اللہ کی ذات کو کب دیکھ سکتا ہے؟ اپنے نفس کی انگلی کو آنکھ پر سے ہٹا لے، پھر تو جو کچھ چاہتا ہے دیکھ۔ جب انسان کسی رنج اور مصیبت میں اللہ سے شکوہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس مصیبت کا شکوہ بے جا ہے، یہ مصیبت تو تجھے میری طرف متوجہ کر رہی ہے، تجھے شکوہ تو میری اس نعمت سے ہونا چاہیے جو تجھے مجھ سے بے نیاز بناتی ہے۔ ناشکری نامبارک ہوتی ہے۔ ہاں، اگر تم نے توکل کرنا ہے تو کاروبار کر کے کما اور پھر توکل کر، خدا پر بھروسہ کر، ورنہ تو گمراہی میں پھنس جائے گا۔ وسوسے کی روئی کان سے نکال تاکہ تیرے کانوں میں آسمانی آوازیں آنے لگیں۔ آئی ہوئی مصیبت کسی بڑی مصیبت سے بچانے کا ذریعہ ہوتی ہے، اس لیے حالات کو سپرد اللہ ہی رکھنا چاہیے۔ نیکی اور بدی کے تصور سے نکل کر اگلے مقام تک آ جاؤ، میں تمہیں وہیں ملوں گا۔ جو کوئی بھی بغیر مرشد کے راستہ پر چلا وہ شیطانوں کی وجہ سے گمراہ اور ہلاک ہوا۔ خدا کی طرف سے عطا شدہ نعمتوں کی ناشکری کرنے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوتے ہیں۔ ہر فرد کسی خاص مقصد کے لیے پیدا ہوتا ہے اور اس مقصد کے حصول کی خواہش پہلے ہی اس کے دل میں رکھ دی جاتی ہے۔ نیک لوگوں کی قربت سے ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے۔ اگر کسی کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت و محبت نہیں تو اس کی زندگی بھی بے معنی ہوگی، وہ بد نصیب عالم برزخ اور آخرت میں بھی رحمت الہی سے محروم رہے گا۔ احمق کی دوستی اور اس کی محبت سے دین اور دنیا دونوں ہی کا خون ہوتا ہے۔